السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور امن عامہ۔ امن عامہ سے مراد لوگوں کے مال، جان اور عزت کا محفوظ ہونا ہے۔ کسی علاقے یا ملک کا فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری سے پاک ہونا بھی امن عامہ میں شامل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے، اور اسلام کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔ اس دین کا مقصد ہی زمین پر امن و سلامتی کا قیام ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت جن آداب کی تعلیم دی گئی ہے ان میں سے ایک ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا بھی ہے۔ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں خیر خواہی اور امن و سلامتی کے جذبات رکھتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ امن و سلامتی کے یہ الفاظ ہر مسلمان کے عمل کا حصہ بھی بن جائیں۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام ہر اس اچھے عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانوں کے درمیان پیار اور محبت بڑھے، معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دوسروں کے خلاف اپنے دل میں نفرت نہ رکھو اور سب لوگ بھائیوں کی طرح رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے اور نہ اس کو حقیر جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے کی باہمی محبت اور اخوت کے بارے میں فرمایا کہ باہمی محبت اور رحم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم حرارت اور بے چینی سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اسلام نے ہر شخص کی جان، مال اور عزت و آبرو کو دوسروں کے لیے قابل احترام قرار دیا ہے۔ کسی انسان کی جان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ کسی کا مال و دولت چھین لینا یا لوٹ لینا یا اس پر قبضہ کر لینا حرام ہے۔ اسی طرح کسی کو بے آبرو کرنا بھی حرام ہے۔ جان، مال اور عزت کے احترام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ اسلام نے ایسے تمام افعال اور حرکات کو ممنوع ٹھہرایا ہے جو کسی شخص کے حقوق کو نقصان پہنچائیں۔ اس کے برعکس اسلام نے ایسی ہر کوشش کا راستہ روکا ہے اور اس کے سبب کے لیے قانون بنایا ہے۔ اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے تو قاتل کو سزائے موت ملتی ہے۔ اگر کسی شخص کا مال و دولت چھین لیا جائے تو اس پر چوری کی سزا نافذ ہوتی ہے، اور جو شخص کسی کو بے آبرو کرے اس کے لیے بھی نہایت سخت سزا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اس اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فتنہ اور فساد کا لازمی نتیجہ قتل و غارت ہوتا ہے، اور قتل و غارت کسی بھی دین میں جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک ان کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں یا انہیں
جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کو یوں بیان فرمایا: یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اور گرد و نواح میں امن قائم کرنے کے لیے تمام قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، مسلمانوں کو پرامن رہنے کی تعلیم دی اور دشمنوں کے ساتھ بھی امن پسندی کی خاطر ہی معاہدے کیے۔ خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں امن عامہ کو فروغ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتیں، جیل خانہ اور پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست میں امن کو بحال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانوں کو تاکید کی کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کیے، بڑی اور چھوٹی چھاؤنیاں قائم کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو فتنوں و انتشار سے بچانے کی غرض سے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ جہاں دوسروں کے حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں وہاں فتنہ اور فساد اور انتشار جنم لیتے ہیں۔ لوگوں کے جائز اور قانونی حقوق کی ادائیگی اسلام کی تعلیمات میں بہت اہم ہے۔ جہاں ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد کو برا کہا گیا، وہیں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معاشرے میں امن عامہ قائم ہوتا ہے۔ معاشرے میں امن و سلامتی کے فوائد انفرادی اور اجتماعی سطح پر نظر آتے ہیں، جس سے معاشرے میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ لوگوں کو اپنی صلاحیت اور ہنر کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ وطن اور اہل وطن سے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں اور معاشرہ مجموعی طور پر ترقی کرتا ہے۔ معاشرے میں امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکی سطح پر ایسے اقدامات اور قوانین کا نافذ ہونا ضروری ہے جس سے معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی تمام سرگرمیوں سے اجتناب کریں جس سے معاشرے میں امن و سلامتی کا ماحول برپا ہو۔